جدو یہودیاں نے اس نفل کو بگاڑن کی کوشش کی ہے تو رب العالمین کو اے بات پسند نہ آئی. اللہ نے فرما دیتا ہے ایمان والیو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. تسی آج تو بعد نفل نہیں آکھنا محبوب نو, تسی آکھنا ہے انظرنا محبوب کی ساڈے ال ویکھو. یعنی وہ جملہ بولن تو وہ لفظ بولن تو منع فرما دیتا جہدے اندر نبی علیہ السلام دی توہین دی تنقید دی ماڑی جہی بھی خرچ جڑی واضح ہوتی ہے. جڑا رب اتنا احترام ادب نبی علیہ السلام دے صحابہ نو سکھا رہے, اور اب کیویں ہو سکتا ہے کہ لفظ موت یا گستاخی دا لفظ ہوندا تے نبی علیہ السلام تے بولدے. ایک اور قرآن کا مقام سنی, اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو نبی دے ادب دا اتنا لحاظ اور خیال کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام دی موجودگی چ بھی اونچی بولنا نہیں. جس رب نے اتنا ادب سامنے ملوذ خاطر رکھا ہے, صحابہ کو رکھوایا ہے, کیویں میں اور تسی تصور کر سکتے اس رب نے نبی علیہ السلام تے لفظ موت استعمال کر کے گستاخی دا لفظ بول دیتا ہے. گویا کہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام تے یا انبیاء تے لفظ موت بولنا گستاخی دا لفظ نہیں. وفات ہر ایک نے پا جانا ہے. چند آیات رکھ کے پھر وفات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کراں گا. دعا کرو ہاں اللہ تبارک تعالیٰ سانو اپنے عقیدے اور نظریات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک نے قرآن مجید کی فرمایا, ذرا غور کرنا, فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے, اس تو پہلے رسول گزر چکے نے, اس تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آن والا. ماتا نبی علیہ السلام دے صحابہ تو اللہ پاک یہ بات سمجھا رہے ہیں. غزوہ احد آیتہ نزول ہویا ہے جدو صحابہ اکرام دے دین چے بات آ گئی, لوگاں کو سنی کہ نبی علیہ السلام شہید کر دیتے گئے نے. صحابہ اکرام دوڑے نے کہ سانو لڑن دا فائدہ کوئی نہیں, نبی علیہ السلام ساڈے اندر نہیں رہے تے اسی لڑ کے کی کرنا ہے. اللہ پاک نے اوتھے اصلاح کی کہ فرمایا نبی علیہ السلام تے اللہ دے رسول نے, اسی طرح پہلے رسول گزر چکے نے. جے نبی علیہ السلام وفات پا جانا, کیا تسی اپنی ایڑیاں دے بل پھر کے ایمان نو چھڈ دیو گے؟ اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک رسول دی حیثیت رکھتے ہیں, ایک نبی دی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہر نبی نو ہر رسول نو موت آنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے, ایک وقت آنا ہے قیامت دے قریب ہونا بھی آنا ہے, انہاں اپنی زندگی بسر کر کے وفات پا جانا ہے. تو کیا تسی اپنا دین اسلام چھڑ دیو گے؟ اللہ پاک نے سائد دے اندر نبی علیہ السلام دے لفظ موت بولے آئے, اور ایک اور مقام دے اللہ پاک نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے نبی رحمت جناب محمد, نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پوٹے تو پہلے جنہیں بشر گزرے نے, جنہیں گزرے رسول نبی گزرے نے, وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. پوٹے تو پہلے جنہیں گزرے نے بشر اوے انہاں بھی وفات ہوئی ہے. ایک وقت آن والا ہے توانوں بھی وفات آنی ہے. قرآن دائیں اور مقام سنیے, اللہ فرماتے ہیں انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے محبوب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بھی وفات پانا ہے تے تسی بھی وفات پانا ہے اللہ پاک بارہا مقام دے نبی علیہ السلام تے لفظ موت استعمال کر دینے لفظ موت بول دے پہلے قرآن دے ایک اور مقام سنیے اللہ فرماتے ہیں محبوب جی کوئی پڑھیکھا نہ رہ جائے آن والے قیامت تک لوگانوں میرے تیرے امتیانوں تے میرے بندیانوں کوئی پڑھیکھا نہ رہ جائے کہ محبوب زندہ نے اے محبوب جی کیا دیجیے اپنی زبان جو خود ارشاد فرمائیے کی فرمایا قرآن سنیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میرا زندہ رہنا و مماتی اور میرا وفات پانا للہ رب العالمین تمام جہاں دے رب واسطے اللہ پاک نے اتنے نبی علیہ السلام کو آپ اعلان فرمایا ہے فرمایا محبوب جی تسی آپ آکو نہ تسی انہوں کہہ دے ہو ایک وقت آن والا ہے میں بھی وفات پا جانا ہے اللہ پاک نے قرآن دے بے شمار مقامات نبی علیہ السلام تے لفظ موت استعمال کینا ہے اور عام کر دیا نظرہ جتے آجاد لفظ موت استعمال ہویا ہے ساری کائنات استعمال ہویا تسی میں نے دسو ساری کائنات محبوب نہیں محبوب ہے کہ نہیں ساری کائنات نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کے ترتیب بیان کی نے قرآن نے اور مقام سنیے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز نو فنا ہے بقا صرف کیڑی ذات نو ہے کیڑی ذات نو ہے نالا کھولو نہ ذرا تھوڑا تھوڑا کیڑی ذات نو بقا ہے اللہ پاک کی ذات نو فرمایا کل من علیہا فان ہر چیز فنا ہو جانی ہر بندہ بشر زیلو جڑا ہے انہیں وفات پا جانا ہے ہر چیز جڑی ہے فنا ہو جانی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک رب دی ذات کو بقائے باقی سارے نو وفات اس آیت تانوی نبی علیہ السلام دے اللہ پاک نے لفظ موت بولیا ہے قرآن نے قر مقام سن لیا اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت کا چکھنا ہے موت کا چکھنا ہے موت کا پیالہ پینا ہے قبر دے اندر جانا ہے حشر دے سامنے اللہ دے کھڑے ہونا ہے ہر چیز نے وفات پانی ہے ہر زیرو نے موت کا چکھنا ہے بیان میں سننا سمجھنا آندہ اسی کتنے انکار کرنے نبی پاک وفات نہیں آئی موت نہیں آئی آن پر آئی زیادہ چکھا اور واپس آئی میں آگا مولی صاحب یہ کوئی سالہ نہیں چاک کے کیا جاتا ہے یہ وفات ہے جڑا چاک لینا مڑ کے واپس مڑتا نہیں مڑتا ایتھے چکھیاں کل واپس نہیں مڑتی پڑے ہم لوگ انہوں نے کون سمجھاوے میرے اس لحاظ ہے جانے ہر جمعرات مڑتے ساڑھے باپے مائی بیائی بھی نہیں دی اگے بیائی بھی جاندی ہے اپنی عزت گزار کے پھر بھی آدھے بابے ہر جمعرات تشریف لے آتے جے بابا مریا نہیں پھر اگے بیائی کیوں ہوں مائی بی بی نو بیاہ کیوں کیتا ہے کہ ایدی فراست کیوں تقسیم ہوئی ہے یہ ایسی مخلوق ہے تھلے اکل آکر ہوتے بیعت دیا کہ موسیٰ ہم گوشت مردی قریب جاؤ اور سانوں نیچے سمجھ ہوں کیونکہ ساڑھی اکل نیچے تصیب آب ہے تو گالی یاد رکھ لیجئے اللہ پاک نے فرمایا چکھنا ہی چکھنا ہے اس کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی اور شخصیت واضح دلائل دینا اللہ نے قرآن اشارے بھی نبی علیہ السلام کی وفات کی طرف دی آئیے اگر قرآن سنیے اللہ فرماتے ہیں لا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
فرماتے ہیں معبود جی ایک وقت آئے گا تواڈے دین دے اندر اسلام دے اندر گروہ در گروہ لوگ داخل ہون گے ایک لوگ گروہ در گروہ داخل ہوئے نے فتح مکہ دے موقع دے نبی علیہ السلام جی ہن تواڈے واسطے کم کیڑا ہے فسبح بحمد ربک اللہ پاک دی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی ڈیوٹی لائی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا سیدنا عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو مراد کی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس فرمان لگے نبی علیہ السلام دی وفات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نبی جڑا آتا ہے وہ دی ڈیوٹی کی ہوندی ہے دین پھیلائے دین دی دعوت دے جدوں دین دی دعوت دے دی گئی ہے دین مکمل ہو گیا ہے ہن وفات کی طرف اشارہ ہے کہ دے قرآن آندا ہے وفات کی طرف اشارہ نبی دی وفات کی طرف الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نبی علیہ السلام دی تواڈے تے دین مکمل ہو گیا ہے جدوں نبی دی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے دین مکمل ہو گیا ہے ہن نبی علیہ السلام وفات دی طرف اشارہ انداز نبی علیہ السلام دا حجۃ الوداع دا موقع امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماندے نے میرے صحابہ سیکھ لو دین جڑے حج دے طریقے میرے کولوں سیکھ لو مناسک حج سیکھ لو لعلی لا اراکم بعد ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تانوں نہ دیکھ سکاں میں تانوں نہ دیکھ سکاں نبی پاک نے یہ جملے بول کے دسیا کہ میں تانوں نہیں دیکھ سکنا یہ بھی تے کہہ سکتے سن صحابہ تسی مینوں نہ دیکھ سکو میں مڑا مٹی نیچے چلا جاواں لیکن نبی پاک نے جملہ بول کے دسیا کہ میں نہیں دیکھ سکنا جدوں میں قبر دے اندر ٹر جانا ہے لوگاں دے نبی پاک ویندے بھی نے نبی پاک حاضر بھی نے ناظر بھی نے قربان جاواں اللہ پاک نے ایسا ناطقہ بن کیتا ہے نا لوگاں دا کمال ہو گئی ہے قرآن دے کول مقام اللہ فرماتے نے نبی علیہ السلام دی تانوں وفات ہے تانوں مات ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات معبود کی تانوں موت آنی ہے آئیے حضرات چند ایسے اشارے بھی دسنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام دی وفات کی طرف گل لے کے آنا چاہنا ماں نبی علیہ السلام نے فرمایا شاہ جبریل نے اس باری دو باری میرے نال دور کیتا ہے یعنی میں دو باری انہوں قرآن سنایا ہے ہو سکتا ہے آئندہ سال میں نہ رواں نبی پاک بار بار چونے اے بول دینے دین کا مکمل ہو جانا امراض کے حج دا سکھ لینا ایک عورت آئیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود جی میں نے بیت المال جو کوئی دے دیو چیز دے دیو میں نے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے نبی پاک نے فرمایا بیت المال دے اندر یہ وہ چیزاں موجود نہیں اس طرح کری تو کچھ دن بعد آئیں اس عورت کا جواب سنیے عورت نے کیا کہ معبود جی میں دوبارہ آواں جے تسی نہ ہو جے تسی صحابہ سی صحابیہ سی نا صحابہ دا بھی وہ کیتا سی آج صحابیاں دا بھی وہ یہ کیتا صحابیہ سی آنے کی ہے آنی معبود جی جے میں کوئی کچھ دنہ بعد آواں تے تسی نہ ہو یعنی تسی وفات پا گئے ہو اللہ فرما میں تے مسافر صحابیہ انہیں آپ سے مسافر انہیں کہا تھا نبی پاک نے کوئی نہیں ہونا اور یہ آتے قبر دے وچ نبی پاک ہوندے ہیں ہر پاسے ہوندے جاندے ہیں انہاں نوں بکری سٹی ہے کہ نبی پاک وفات پا اپا اپنا زندہ سی نپڑن نوں تیار کوئی نہیں تے صحابہ نے نو بلا نبی نام چھڑے زندہ کہاں چاندیاں ہوئے پھر نبی ایسی اپنے زندے تے جے نہ بیوقوفاں نوں پوچھو نبی پاک دی عمر کتنی آندے 63 سال ہے 63 سال جے نبی زندہ ہے پھر 63 سال دے 1400 سال نہ کر لانا 63 سال دے دن اسی اتنی گلاں تے مان نہیں سکدے کیونکہ ساڈا الحمدللہ ہوش پاش ہے قائم ہے دین ساڈے سامنے آ جب تک انشاءاللہ قرآن و حدیث رہے گا اس وقت تک انہوں منن والے بھی رہیں گے جس دن انہوں منن والے موت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے عورت آئی انہیں آکھیا ہے
محبوب جی جے آئندہ سال تسی نہ ہو تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر کو آ جائیں ایڈی نبی پاک نے آکھا ٹھیک ہے میں اپنا چلا میں ایتھے ہی ہاں میں تہاڈا سارا کچھ سندا ہاں تہاڈیاں میں مشکلاں حل کرنیاں تے تسی آندے چلے ہو اے نہیں آکھیا فرمایا آئندہ سال تے نا پھر ابو بکر کو آ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں سمجھ نہ آئی ایک حدیث کی طرف اور اشارہ دا سنیے ذرا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ کرن لگے نے اعلان ہو گیا معاذ جان کے یمن کی طرف تو اٹھے جا کے گورنری کرن گے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ان جڑے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے تیاری پہ پڑھتے نے کار آئے کار آ کے ماں نے دسیا اماں جی میرا انتخاب ہویا ہے یمن کی طرف جان دا میرا انتخاب ہویا اللہ پاک نے دین دا دائی بنایا ہے مینوں بنا کے تے جناب یمن تے بھیجن دا انتخاب میرا ہویا ہے ماں دیاں اکھاں ڈول گئیاں میرا بیٹا میں قربان جاواں تیری خوش قسمتی ہے اللہ پاک نے تیرا انتخاب کیتا ہے لیکن ماں دی یہ جملہ سننا ذرا جملہ سن صحابہ دی محبت تے ذرا غور کرنا ماں نے آکھیا پترا چلا تے یمن دے اندر جے آئندہ سال آویں تے محبوب نو نہ پاویں جنہاں سارا کچھ نبی تے قربان کیتا سی جنہاں نبی نو دیکھ کے پیار کو موقع جاندی سی انہاں کول اے جملہ سننا بڑا ہی اوکھا سی کہ جے نبی پاک نہ ہو ہن ماں دی جے آئندہ سال آویں تے تو نبی علیہ السلام نو نہ پاویں تے دل برداشت آکھاں جو تو آن لگے تے ماں نے حوصلہ دیتا ہے اسی طرح اپنے صحابہ دے اندر دوستاں دے اندر بیندے نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سارے یہی آندے نے کی آندے نے معاذ جان تیرے ہو جے آئندہ سال آئے تے محبوب نو نہ دیکھ پائے تے پھر کی بنے گا سیدنا معاذ بن جبل پھر رونا شروع ہو گئے دل دے اندر تذبذب پریشانی لاحق ہو گئی ایدہ ہی نبی علیہ السلام الوداع کرن لگے نے دین دے دائی نو دین دے مبلغ نو نبی علیہ السلام نے نکل کے آپ باہر جا کے نبی علیہ السلام نے الوداع کیتا ہے درس کی دیتا ہے دین داراں نال دین دے دائیاں نال ایویں محبت کری دیئے امداد دیکھ کے اس طرح دا کبھی اسی بھی اپنے اندر جان کے ویکھیے ساڈا امداد کیسا دین داراں نال ہر بندہ اٹھدا ہے جو مرضی کہہ دیندا ہے ساڈا پیار ساڈا محبت کے انداز دا ہے دین داراں دے نال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار نے نبی پاک نال پیدل جا قربان جائیے اعلیٰ ذات اعلیٰ ہستی پیدل معاذ سواری تے سوار رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہو سکتا سی معاذ چل دے نبی علیہ السلام سوار ہوئے لیکن آج نبی پاک نے پروٹوکول دے کے دسیا ہے جو دیندار دا پروٹوکول دنیا دار دا ہوئی نہیں سکتا نبی علیہ السلام نے پروٹوکول دیتا ہے معاذ سواری تے سوار تے کی بولے آئے ذرا غور کرنا توجہ فرمانا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام مخاطب ہوندے نے فرمایا معاذ اے معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ہادا اے معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال تیری میری ملاقات نہ ہو سکے معاذ نے پہلے معاذ بھی جملے سنے سن صحابہ دے بھی جملے سنے سن جدوں پھر ضرب لگی نبی دی زبان چوں فبکا معاذ رونا شروع ہو کے دارو کار رون لگ پے نے نبی علیہ السلام جی ساڈا تن من تواڈے تے فدا کیوں ایویں گلاں پہ کردے ہو جس نال بندے نوں پیار ہوے جدوں اس طرح جدائی دی گل کردا ہے بندے دے دل تے سٹ بجدی ہے معاذ فرمانے محبوب جی کیوں ایویں گلاں پہ کردے ہو میں تے اگے بڑا دل برداشت ہویا ہاں مینوں صحابہ نے یہ جملے بولے نے یہ حدیث دستی ہے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ بول کیا ہے آئندہ سال تسی مینوں نہیں مل سکو گے کیونکہ میں وفات پا جاؤں گا انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون
محبوب جی کون وفات آنی ہے. اب ایک نبی علیہ السلام دا سفر آخر کیسا ہے؟ انوتی جناب سفر انتی سفر ہے. میں پوچھنا کیوں نہیں میں چڑھیاں لگاتا, میں پوچھنا کیوں نہیں اسی جناب لیٹنگ کر دے, کیوں نہیں اسی پکڑے باندھے کیویں پائیے پکڑے. محبوب دی حالت دیکھ ان ایام دے اندر مدینے دی کیفیت بیک ان ایام دے اندر اللہ دی قسم اللہ کو علاوہ نبی علیہ السلام تو علاوہ کوئی ہستی ذات نے نبی مزاق اڑان واسطے جدوں مزاق کر دیو نہ کو ہستیاں دا مزاق اڑان دیو, جدوں بد نصیب ہو جناب مال بٹور دیو تے انہاں دونوں ہستیاں تے مال بٹور دیو. اب یہ 29 سفر نبی علیہ السلام جنت البقیع دے اندر ایک جنازہ پڑھا کے واپس مڑے نے. ہوا چلی ہے سرد تے نبی علیہ السلام دے سر نوں درد شروع ہو گیا. آپ نے پٹی باندھی ہے سر دے اوپر, پٹی باندھ کے نبی علیہ السلام گھر دے اندر داخل ہوئے, حجرہ عائشہ دے اندر داخل ہوئے. جدوں حجرہ عائشہ دے اندر داخل ہوئے نا اگوں ویکھیا بیگم نے بھی پٹی بنی ہوئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک میں کر کے داخل ہو رہے نے گھر دے اندر تے فرماندے نے وارا ساو ہائے میرے سر دی درد, ہائے میرے سر دی درد. ربی اللہ آقا نبی علیہ السلام دی کیفیت اپنی کیفیت اپنے معاشرے دی کیفیت اپنی حالت پہ غور کر لے. ادھر نبی علیہ السلام دی حالت اور کیفیت دیکھ لا ہے. نبی علیہ السلام میں الفاظ بولتے ہیں جدو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا نبی علیہ السلام نے تے اما عائشہ فرماندی ہے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب جی تسی پریشان نہ ہو, میں تواڈے تو پہلے وفات پاواں گی. جدو یہ گل کیتی نا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا شان جے تو میرے تو پہلے وفات پا گئی تینوں میں کی کراں گا غسل آپ دیاں گا. تے آندے نے بندہ مر جائے بی بی سکی ہاتھ نہیں لا سکتی میت نو. بابو باندے میں غسل آپ دیاں گا. بی بی اپنے خامد نو مردہ خامد نو بھی غسل دے سکتی ہے. یہ تے ہاتھ لان دی گل ہے, کلا دین دی گل ہے. آدھر نام محرم ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا ہے, اوتھے جا کے تصدیق آندے سوچا فلاں پیچھے آندا ہے نکاح ٹوٹ گیا کو آندے سوچا فلاں. تیری عقل دا علاج ہے کل اے شریعت اے اور تیری خود اپنے خامد نو غسل دے سکتی ہے. وفات پائے غسل چاہے خامد نو غسل دے سکتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا شاہ جے تم وفات پائی تینوں میں غسل دیاں گا. یہ بھی سمجھ آتی ہے شوہر بیوی نو غسل دے سکتا ہے, وفات بیوی نو بھی شوہر نہیں کر سکتا ہے, غسل دے سکتا ہے. میں غسل آپ دیاں گا, میں کفناواں گا, کفن میں تینوں آپ دیاں گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیسری بات فرمایا جنازہ بھی میں آپ پڑھاواں گا تیرا. چوتھی بات فرمایا دفن بھی میں آپ کر دیاں گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوش طبعی نال آکھیا محبوب جی اے بھی کہہ جو پنجویں گل کہ میں ایک اور عورت بیوی بنا کے تیرے حجرے اندر لے آواں گا. ابھی کیا چکا خوش طبعی سی نا بیوی دی تخان نظامی بڑھتے باہر بڑیاں خوش طبعیاں گھر بڑھتا جاتا ہے منہ تے بالاں بچی جاندے نے گالاں کڈی جاندا ہے بیوی بالاں کڈی جاندے خوش طبعی. تے جے خوش طبعی کاغذ نال بھی نہیں کھیڑ دیندا نا بڈھی تھلے لا کے اے یو گنڈ مرید اے ماں معاشرہ کھیڑ نہیں دیندا. تے جڑا ایتھوں جناب بھڑے کام نو غیر مان لے کے جانا آندا اے محبت جڑی حقیقی چیز ہے ادھر آن نہیں دے وام تے ادھر کہندے اے جے محبت. سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی پاک جی کیا دیو پھر ایک اور بھی عورت لے آ کے شادی کر کے بیوی بنا کے تیرے حجرے اندر رکھ لواں گا. اس طرح چلتے دن گزرے نے. نبی علیہ السلام نو بخار تیز ہوندا گیا, سخت ہوندا گیا. سوموار دے اندر سوموار والے دن نبی علیہ السلام دی وفات ہے. یہ دن جڑا ہے جمعرات دا ہے نبی علیہ السلام دے. اس طرح کر کے بخار زار بیدار زیادہ تو زیادہ ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 مشکیزیں لے کے آؤ. 7 مشکیزیں جنہاں دا منہ نہ کھولیا گیا ہوئے 7 مشکیزیں جڑے میرے اوپر بہاؤ. نبی علیہ السلام کے 7 مشکیزیں بہائے گئے. جدوں پانی اتنا بہایا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بس کر دیو میرا بخار ٹھیک ہو گیا. تے نبی علیہ السلام اس طرح کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں. اس طرح کر کے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو ہاتھ لگایا.
نبی علیہ السلام کو ہاتھ لایا تیرا اپنا ہاتھ گرم ہو گیا محبوب جی تو دے بخار پڑا ہے فرمایا انبیاء نو بخار اینا سخت ہویا کردا ہے جنہ بندہ رب دے قریب ہوندا ہے اونی ازمائش سخت ہویا کردی ہے اینا سخت بخار ہے ان ایام دے اندر میں کی کراں میں کدھر جاواں میں کی تینوں دساں میں کیوں نہیں پنگڑے پاندا میں کیوں نہیں جشن مناتا اب ایک نبی کی حالت اور کیفیت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار اتنا سخت ہے صحابیاں دا ہاتھ لایا تے میرے اپنے ہاتھ جڑے گرم ہو گئے نے نبی علیہ السلام آئے نے آ کے مسجد نبی اندر نماز پڑھائی ہے نبی پاک نے نماز پڑھا کے صحابہ کرام نو مخاطب ہو کے درس دیتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا میرے صحابہ میری قبر نو میرا گانا بڑھن دیا جے اللہ دا فضل ہے اللہ دی رحمت ہے اللہ پاک نے نبی والی اس دعا نو قبول کیتا اللہ پاک نے انہاں نے سینے قبر دیتی ہے جڑے قبر چٹ نہیں بلکہ قبر دی حفاظت کرنے والے نے وہ جناب جھکن نہیں دیندے یہ اللہ حجیوں کو پولا مار دے نا ایک جنوں آیا کہ جھکنا لو کو پولا مارے چلو ادھر نہیں ہے او سائیڈ ہے او بیت اللہ چہرہ کرنا ہے ادھر نہیں آندے بڑے پچھاڑ سانو تے جاڑی نہیں چومدے حجیہ سانو جاڑی چومنے ہیں او اللہ تیری بات بری ہے تے منہ کر ادھر جاڑی نہیں چومنی ایتھے پڑھ کے کھڑو کے پڑھ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے تینوں کون روکن دیا یقین جانو جنہیں ریمون دیئے نا قبر دی مٹی کی نا سارا کو چٹ مٹ کر دینا سارا ہن بندے نہیں ایک عام بندے دی قبر جیڑی او دی مٹی چٹی جاندے نے مردہ نپ دیندا ہے تاں اونوں چٹی جاندے نے جے کوئی کھوتا گھوڑا نپ دیندا اونوں چٹی جاندے اے تے کفیت حالت ہے تو بات سمجھیے نبی علیہ السلام نے خطاب کیتا ہے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا میری عید نو میلا گانا بن دیا جے نال کی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ لعنت کرے یہودیاں دے عیسائیاں دے جنہاں اپنے جڑے نیک لوگ نے جڑے نبی لوگ نے انہاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے اللہ دے نبی دی لعنت ہے جڑا بندہ قبر نو سجدہ کردا ہے سجدہ گاہ بناتا ہے نبی پاک نے یہ جملے بولے نے کہ نال نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ اور میرے امتیوں میرے صحابہ کرام دی جماعت نماز دا خیال کریا جے نماز دا خیال کریا جے وما ملکت ایمانکم اپنے غلام لونڈیاں دا خیال کریا جے انہاں نو جناب تکلیف نہ دیا جے اپنے ماں تحتاں دے ترس کھایا جے ماں تحتاں نو جناب ظلم زیادتی دا نشانہ نہ بنایا جے نبی پاک نے یہ جملے بولے نے اس طرح کر کے نبی علیہ السلام گھر دے اندر آئے نے جدو نبی علیہ السلام گھر دے اندر آئے نے نبی علیہ السلام نو بخار مزید چڑھتا جا رہا ہے نبی پاک دے مجھ بخار جڑا اور جناب سخت ہوتا جا رہا ہے اسی طرح چلدیاں دن جڑا ہے سوموار دا آ گیا ہے جدو سوموار دا دن آیا صبح دا ٹائم ہویا نبی علیہ السلام کو اٹھیا نہ جاوے نبی پاک نے فرمایا عائشہ برو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کو نماز پڑھا دے میرے کو آج مسجد کے اندر نہیں آیا جائے گا ایک گل کیتی نا تے نبی علیہ السلام نے جو بے گل کہی تے عائشہ فرمانی میرا باپ بڑا رقیق القلب ہے انہاں کو نماز نہیں پڑھائی جانی محبوب جی جدوں تھوڑی جدائی ویکھن گے انہاں کو برداشت نہیں ہونا انہاں کو نماز فرمایا جا عائشہ تسی جماعت انہاں نو کو ابو بکر نو کہ جماعت کروان سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کروانی شروع کی تھی اللہ پاک نے افاقہ دیتا صحتیاں بھی دیتی غور کر مسلمانہ غور کر یہ جوان ہے غور کر میری گل نو اپنے دل دی تہ تے لے کے جا اس تے عمل پیرا ہو جا اب ایک نبی علیہ السلام دا دان کیے نبی پاک نو افاقہ ہویا ہے ایک سائڈ تے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک طرف ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کر کے دونوں کنیاں تے آپ نے ہاتھ مبارک رکھے نے باجو مبارک رکھے نے اس طرح کر کے فرمایا مینوں مسجد کی طرف لے چلو صحابہ فرماندے نے اسی نبی پاک نو مسجد کی طرف لے کے آ رہے ہیں تے نبی پاک اتنے کمزور ہو چکے نے آپ کو پیار بھی سیدھا نہیں ہوندا آپ دے پیر مڑ
پڑ گئے نے آپ دے پیر جناب اس طرح کر کے زمین تے گھسیٹے جا رہے نے پیچھے لکیر بنتی آ رہی ہے کہ آپ آئے نے مسجد دے اندر خدا را اللہ دا واسطہ دے کے آکھاں گا جس نبی نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے جس نال محبت دا دم کرتا ہے خودی کفیت بیگ خود چلیا نہیں جاتا وہ جناب سہارا لے کے مسجد دی طرف آ رہے ہیں وہ تیری تینوں کی ہو گیا تیری حالت کفیت کی ہو گئی ہے عاشق رسول دے نعرے ماری جانا ہے لیکن نبی دی سنت عمل پیرا نہیں ہوندا اب ایک اس حالت دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر آ رہے نے نماز نال کنا پیار ہے آپ نہیں چلیا جاتا تو صحابہ نے نبی علیہ السلام نو سہارا دیتا ہے مسجد دے اندر آئے نے یار کدی سوچیا کر اللہ نے ہاتھ سلامت دیتے نے اللہ نے وجود سلامت دیتا زبان سلامت اکھاں سلامت دتیاں نے کان سلامت دیتے نے پاؤں سلامت دیتے نے اے سوچ لیا کر تے نال ویکھیا کر میں رب دا کی بنایا ہے اونے رب دا کی بگاڑیا جنوں رب نے نبی نہ کر دیتا جنوں اللہ پیارا گونگا کر دیتا جنوں لنگڑا کر دیتا ہے جنوں چلن دے قابل نہیں چھڈیا رب اگے کوئی مشکل نہیں اللہ تینوں مینوں بھی انیا پیاریا کر سکدے نے جناب کوٹے گڈیاں تو رکھا سکدے نے محتاج کر سکدے نے اللہ نے رنگ کے کی دسیا فاتبرو یا اولی الابصار کوئی اکھاں رکھن والے آپ دیکھ لے آپ بندہ ہی محتاجی جڑا بیچارہ بخانا بھی کردا ہے تے جناب چار پہیے کردا ہے جے کول اٹھیا نہیں جاندا بیٹھیا نہیں جاندا تینوں مینوں رب نے وجود دیتا ہے پھر بھی رب دے سامنے آ کے نہیں جھکدا نبی دی کفیت دیکھ لے نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک جڑے نے وہ زمین تے لگ دے لکیر بنتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی نماز نال پیار نبی علیہ السلام نماز پڑھائی ہے اس طرح کر کے ابو بکر نماز پڑھا رہے نے صحابہ کرام نے جناب ابو بکر نو دسن دی کوشش کی تھی ایک انگورا یا مار کے کہ نبی پاک آگے تسی پیچھے ہٹ جو ابو بکر نے پیچھے ہٹن دی کوشش کی تھی نبی علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کر کے نال کھڑا کر لیا ہے ابو بکر کھڑے نے نبی علیہ السلام بیٹھے نے نبی پاک ابو بکر نو جماعت کراندے نے ابو بکر صحابہ کرام نو جماعت کراندے نے اس حالت دے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر آئے نے نال مہر لا کے نے میرے تو بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہوئے گا او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے اس طرح کر کے واپس گئے نا دن آیا ہے نبی علیہ السلام نام دا دن آیا ہے ایک اربن اتوار دے دن دی بات سوموار دا دن آیا ہے فجر دا ٹائم ہویا نبی علیہ السلام نے کوشش کی کہ میں اٹھ کے جا سکا میں نکلا نبی میں صاحب پر جماعت کرواواں لیکن نبی پاک کو اٹھیا نہیں گیا دس میں کی کراں نبی پاک کو اٹھیا نہیں جاندا نبی دے وجود دی حالت اور کیفیت اے آ تینوں مینوں پگڑے پان دی پئی ہے لٹاں لان دی پئی ہے جشن منان دی پئی ہے مدینے دی حالت اور کیفیت ہے اس طرح کر کے 12 ربیع الاول دی صبح ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھیا نہیں جاندا نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اے کھڑکی کھول دے میں ابو بکر دی امامت دے اندر صحابہ نو دیکھنا چاہنا ہاں اس طرح کر کے نبی پاک دے جناب جڑی حجرہ ہے جڑا حجرے دی کھڑکی جڑی مسجد نبی نو کھولدی سی اما عائشہ نے کھول دی نبی علیہ السلام نے ہمیں ویکھیا انس فرماندے نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا آپ دا چہرہ اس طرح جویں ریت دے اندر قرآن کھلیا پیا ہوندا ہے ساری مسجد نبی جڑی ہے اور روشن ہو گئی صحابہ کرام نے طلب کی کہ مڑ کے پتہ نہیں نصیب ہونا نبی دا دیدار کہ نہیں نصیب ہونا انہاں کوشش کی کہ نماز توڑیے نبی دے چہرے نال چہرے تے ویکھیے اکھاں پا لیے نبی علیہ السلام نو ویکھ لئیے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کھڑکی بند کر دے کھڑکی بند کر دی تھی تے نال فرمایا عائشہ جا میری فاطمہ دی طرف پیغام بھیج دے فاطمہ مینوں آ کے مل جاوے رک کے میں ایک جملہ بولنا چاہنا اللہ دا واسطہ دل چ جگہ دو اس بات نو او بابے او بزرگوں پر لگیا اپنی دھیاں نو دا برس کر جاندے ہو حق پتراں دے نام لا جاندے ہو مینوں کڑی ضرورت ہے حق نہیں آ ویکھ نبی علیہ السلام دا انداز کیے بیٹیاں نال پیار کیے نبی علیہ السلام وفات دا وقت نیڑے آ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی نو بلاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جدا کلمہ پڑھی او دا انداز ویکھ لا اپنے انداز ویکھ لا پھر کہندا میں اقبال آندا ہے یہ مسلمان
میں دیکھ کے شرمائے یہود. اے جناب حالت اور کیفیت بن چکی ہے. ادھر دیکھ بیٹی نبی علیہ السلام نے بلائی ہے. جدوں بیٹی آئی نا نبی علیہ السلام نے دیکھا بیٹی نے تے بیٹی کو ریا نہ گیا. بیٹی اپنا دکھ برداشت کر لیندی ہے. باپ دا دکھ نہیں برداشت ہوندا. وفادار اولاد بیٹیاں اللہ دی قسم دوسرے علاقے دے اندر کوئی پریشانی بن جائے اے اپنے والدین واسطے دعا کردی اللہ میرے والدین دی حفاظت فرما. انہاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ اے ٹر کے ساڈے پیکے مک گئے نے اساں کدھر جان جوگیاں رہانیاں. اے دعاواں کردیاں نبی علیہ السلام نوں جدوں فاطمہ نے ویکھیا اندر ہوندیاں بیٹی فرمایا واہ کرا باؤ ہائے میرے بیٹی تکلیف ہائے میرے بیٹی تکلیف. نبی پاک نے فرمایا اج وقت آن لگا ہے آن والا ساری تکلیفاں مک جان گیاں. کوئی بھی تیرے باپ دے گلے اندر پٹکا پا کے مکے دیاں گلیاں تے نہیں گھسیٹے گا. کوئی بھی جڑا ہے گندی اوتری جڑی ہے تواڈے اوپر نہیں رکھے گا. یہ نبی پاک فرماندے نے اج او وقت آن والا ہے تیرا باپ کو ساری مصیبتاں ختم ہو جان والیاں. کوئی بھی تیرے طیف دیاں وادیاں دے اندر پتھر نہیں مارے گا. کوئی بھی سبے ابھی طالب دیاں کاٹیاں چ تینوں تیرے باپ کو تکلیف نہیں دے گا. اج ساری تکلیفاں تنگیاں مک چلیاں نے. فاطمہ نوں نبی علیہ السلام نے اشارہ کیتا کفیت کی ہے زبانوں بول نہیں سکتے. نبی علیہ السلام اشارہ کیتا بیٹی نے کان لایا ہے نبی علیہ السلام دے ہون دے نال. جدوں پہلی باری کان لایا نا نبی علیہ السلام دے ہون دے نال تے اونچی ساری آواز نال بولنا رونا شروع کر دیتا یعنی رونا شروع کر دیتا. تے تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے پھر اشارہ کیتا. جدوں پھر اشارہ کیتا تے نبی علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ نے مسکرانا شروع کر دیتا. اما عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا فاطمہ کی ماجرا ہے. فرمایا پہلی باری جدوں میں کان لایا نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے. جدوں دوبارہ میں لایا اس طرح کر کے کان ہونٹاں دے نال تے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ان قریب تیری میری جنت دے اندر ملاقات ہون والی ہے. میں خوش ہو گئی اس بات دے اندر. فاطمہ جاؤ چلیاں جاؤ صحابہ اکرام نے پتہ کرنا ہوئے گا تسی چلے جاؤ. فاطمہ جناب نکلیاں نے خیمے دے اندروں اس جناب روزے چوں نکلیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس طرح کر کے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے. اس طرح کر کے مسواک پکڑی ہوئی ہے مسواک کرتے نے. نبی علیہ السلام نے اشارہ کیتا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف یا نبی علیہ السلام نے اس مسواک کی طرف ٹکٹکی لگا لی ہے. بار بار دیکھی جاندے نے جب بندے نوں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے بندہ بار بار ویندا ہے کاش کہ میرے کول آ جائے. اما عائشہ فقیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی گلاں نوں سمجھن والی عائشہ جدوں یہ گل سمجھ آ گئی نا فرمایا مطالبہ لگدا میرے نبی میرے محبوب میرے مرشد میرے پیر نوں لگدا ہے مسواک دی لوڑ ہے. اس طرح کر کے اپنے بھائی کو لئیے نبی علیہ السلام دے منہ دے اندر داخل کیتی. کمزوری دی حالت ہے نبی پاک کو مسواک چبی نہ گئی. یہ 12 ربیع الاول ہے تو جناب مار جانا مرغیاں نوں جناب مار جانا چک لا جانا ہے کھا پی جانا ہے. آندا میں سچا عاشق رسول ہاں کینا ساڈے منہ تے مار دینا کہ گستاخ رسول ہے نے. آپ ایک ذرا غور کر نبی علیہ السلام دی کیفیت تے غور کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چٹھی نہیں جاندی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ نوں پکڑائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چبائی ہے. چبا کے نبی پاک دے منہ چ ڈائریکٹ ایویں داخل کر دی تھی. عائشہ فرماتی ہیں واہ میری قسمت وفات تو پہلے نبی علیہ السلام دا لواب تے میرا لواب جمع ہو گیا. اس طرح کر کے داخل ہوئی تے نبی علیہ السلام نے مسواک گل کی بڑکی کیتی ہے. کرم تو بعد ابو عبد الرحمن جناب نبی بکر چلے گئے نے. ابو بکر آئے محبوب جی کافی دن ہو گئے نے میں فلاں مسجد مدینے دی علاقہ ہے اوتھے میرا گھر میں جا نہیں سکیا مینوں اجازت دیو میں چلا جاواں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جا صدیق تینوں اجازت دے چلا جائیں جلدی جلدی واپس آ جائیں. اتنی دیر نو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے داخل ہوئے نا تے نبی علیہ السلام دی طبیعت سلجھ گئی ہے. جدوں سلجھ گئی تے باہر نکلے نا سیدنا علی فرماندے نے کہ آج نا نبی علیہ السلام دی جڑی حالت کیفیت سلجھی ہوئی ہے یعنی کافی اگے نالوں بہتر ہے. عباس فرماندے نے علی تو میرے تو چھوٹا ہے یاد رکھ لے جدوں بنو ہاشم دے بندیاں نوں موت آندی ہے چند وقت پہلے جڑی اللہ پاک انہاں دی طبیعت
طبیعت جڑی ہے سلجھا دیتا ہے طبیعت جڑی بہتر ہو جاتی ہے تینوں نہیں پتا اے موت کی طرف اشارہ ہے نبی علیہ السلام کا آخری وقت نیڑے بھیڑے آ جب یہ گل کی نا سیدنا علی رضی اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ باہر نکل گئے نبی علیہ السلام فرماتے نے ان للموت سکرات موت کی بڑی سختی ہے اور یار غور کرنا ہے امام الانبیاء امام المتقین ہے لیکن موت کی نہ دے سکتی ہے کبھی اپنے اندر جان کے وہ گناہگار گناہاں دیا پنڈا دے پھرنے آ موت میں تیرا میرا کی بنے گا نبی علیہ السلام فرماتے نے ماں کارا باؤ موت کی سختی ان للموت سکرات موت کی سختی بڑی سخت ہویا کر دی ہے انہی گل کر دے رہے نبی علیہ السلام دے فرمانیاں میں اس طرح کر کے گوچ نبی پاک دا سار رکھ لیا ہے گوچ دے اندر سار رکھ لیا تو میں دعاواں کر دیا مالکا میرے جڑا خامد ہے میرا نبی جڑا انہوں شفاواں دے لیا دیگی بالباس رب النات وشفی انت شافی لا شفا اللہ شفاؤں کا شفا اللہ یغادر السقمات اللہ شفاواں دے رہے میرا سباگ اجڑن والا ہے افسادہ سباگ اجڑن والا محمون نالا سباگ اجڑن والا ہے اللہ شفاواں دے دے لیکن رب دی مرضی ہے جدو حکم اجل آ جانا ہے اللہ فرماتے نہیں دا جا اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نہ کمی نہ آگا نہ پیچھا ہونا ہے فرمانیاں میں دعا کر دیا نبی پاک نے اپنا ہاتھ اٹھان دے نال فرماتے نے ان للموت سکرات اللہم اغفر لی ورحمنی اللہ مجھے معاف کر دے میرے جناب تعالی رسول فرما دے ایک گل پہ کہتے ہیں نال فرماتے نے لا الہ الا اللہ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہ میں تیری رفاقت چاہنا ہوا اللہ میں اعلیٰ رفاقت چاہنا ہوا انہی گل کردیا معبود دا حد رام دے بچائے میں سمجھ گئی معبود وفات مانگے نے جدو وفات ہوئی نبی علیہ السلام دی میں جلدی اٹھیاں میں داری دان چادر کوئی عقل کرسی نہیں کوئی کچھ نہیں لکھا ہویا اللہ دی قسمیں میں اپنے لکھاں پاک کروڑا بار دیا نبی پاک دی طہارت جے نبی جیسا طاہر پکیلا انسان دے ہوتے کلمیاں والی چادر نہیں پائی جا سکتی پھر آج کسے مردے ہوتے کلمیاں والی چادر پانی جائز نہیں اب ایک نبی علیہ السلام دے داری دار جمنی چادر پا دیتی گئی ہے تے فرمانیاں میں نبی پاک دے سینے دے سار رکھ کے زارو کتار رونا پہیاں زارو کتار چلو میرا کام ٹھنڈا ہویا نا میں باہر نکل کے اس طرح کر کے مسجد نبی جڑی کھڑکی کھلی ہے جب میں کھولی صحابہ جنہیں سارے کاروبار چھڑ کے آئے بیٹے سن یا اللہ سانو قبول کر لے لیکن ساڑھے نبی نو شفاواں دے دے جنہیں مال جان بارن والے کاروبار چھڑ کے آئے بیٹھے نے جو دعا کر کے نبی عائشہ نے کھڑکی کھولی ہے تے پھٹ کے آئے نے اماں کسی شادی لوڑے تے 10 سالوں اسی اپنا آپ پیش کے نبی علیہ السلام دی لوڑ تھوڑ پوری کر دئیے لیکن اماں عائشہ فرماتی اماں آدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈا معبود وفات پا گیا ہے صحابہ دی کفیت کی ہے اس طرح کر کے کوئی کسے کنارے لگ کے رو رہا ہے کوئی کسے کنارے لگ کے رو رہا ہے صحابہ فرمان دے مدینے اندر تیرا چھا گیا سانو اپنے وجود نہ نظر آن اسی جناب اس طرح پریشان ہوئے جس طرح کی پریشانی اس طرح دی بیکی نہیں ہوتی اس طرح کفیت اور حالت ہوئی ہے تھوڑی دیر گزری نا نبی علیہ السلام دا یار جارگار ابو بکر آ رہے نے کسے بچے نے پیغام دیتا پڑھا نبی وفات پا گیا ہے جلے پیچھے جینے سو ماتے سو جانا دے دے سو جلے واسطے کاردا سارا مال چوکے لیا کے پیرنچ سوڑ دیتا جی آج وفات پا گئے نے ابو بکر اندر داخل ہوئے کر دے اندر نبی علیہ السلام دے چہرے تو اس طرح کر کے جنہوں داخل ہوئے نا سامنے بیک درہ غور کرنا توجہ کر باپ اینا بیٹیاں لاتے توجہ کر لے 18 سال دی بچی بیوہ ہوئی کھڑی ہے ابو بکر وقت پڑھ کے بیٹھے سامنے ایشا 18 سال دیئے تے وفات پا کے سواگ تے انہوں دوسری شادی کرتی اجازت بھی کوئی نہیں کیونکہ النبی اولا بالمؤمنی من انفسهم وازواجهم امہاتهم کیونکہ نبیاں بیویاں جڑیاں نے او مومنانیاں ماما نے تے ماما نے نکاح نہیں ہویا کردا
18 سال دی بچی نو ویکھیا ہے صدیق مدد تے قربان جاواں تو صبر کیتا ہے اساں نہیں صبر کر سکدے جے میرا صدیق تو صبر کیتا ہے اس طرح کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تو اتاری یہ چادر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بوسے دے نال فرماندے یا خلیل او میرے جگری یار میرے جگری دوست او میرے نبی میرے اعلی نبی گل کردیا تے نال آندے نے محبوب جی تانوں ایک موت آنی سی او آ گئی ہے تانوں دو موتاں نہیں آنیاں اینی گل کردے نال فرمایا کہ یہ تواڈے واسطے اس دنیا نالوں آخرت دی زندگی بہتر ہے والآخرۃ خیر لک من الاولی اس طرح کر کے جناب چادر پائیے باہر نکلے مسجد نبویت ویکھیا عمر اپنے ہوش باش کو بیٹھے نے نبی دی محبت دے اندر تے آندے نے تلوار باہر نکالیے نیام چوں باہر نکال کے آندے نے واللہ ما مات رسول اللہ دی قسم رسول وفات نہیں دے پائے ایدی گل کیتی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے عمر نے ابو بکر ممبر رسول دے چلے گئے نے کھڑے ہو کے فرمایا ابو بکر کی کہہ رہا ہے عمر کی کہہ رہا ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات جڑا نبی دی عبادت کردا سی او رب وفات پا گیا ہے من کان منکم یعبد اللہ جڑا رب دی عبادت کردا ہے او دا رب فإن اللہ حی لا یموت وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے نال آیت پڑھیے انک میت و انہم میتون نال پڑھیے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل یہ آیات پڑھنے میں حضرت عمر نے اس طرح کر کے دریا تلوار جڑی ہے نیچے اتار لی ہے فرمایا مینوں ہمیں لگا کہ آج یہ آیات نازل ہوئیاں نے تے میں تے بچے جڑے نے ہر بچہ مسجد نبوی دے مدینے دے اندر یہ آیات پڑھدا نظر آ رہے انک میت و انہم میتون یہ الفاظ پڑھ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے آخیا ہن کفران دا انتظام کریے صحابہ دے دو گروہ بن دے نے ایک آندے نبی علیہ السلام دے کپڑے اتار کے کپڑے اتار کے غسل دیتا جائے گا دوسرا آندے یار نہیں نبی پاک دے کپڑے نہ اتارو ایک گل کردیا کلوجگی چھائیے صحابہ دے آسمان تو آواز آئی ہے میرا نبی بڑے شرما والا ہے یہ کپڑے نہ اتارے تھے کپڑیاں سمیت انہوں غسل دے دو صحابہ اکرام نے کپڑیاں سمیت غسل دے دیتا دیکھ کے فردن صحابہ آندے رہے موتا امام مالک دے اندر آندے وفات تامنی ہے جے جنازہ ہویا ہوئے نبی پاک دا یارو کیدی جرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جنازہ پڑھائے آپ نال بڑا کائنات امام کوئی نہیں تے نال جنازہ اودا پڑھی دا ہے جڑا کوئی گناہ ہوئے ویکھو نا نبی پاک نے بچے دے جنازے تے اختیار دیتا ہے پڑھ دو ٹھیک نہ پڑھو تا میں ٹھیک کیونکہ وہ معصوم ہوندا ہے تے کوئی گناہ نہیں ہوندا گناہگار دا جنازہ پڑھیا جاندا ہے اس واسطے نبی پاک تے گناہگار ہے ہی نہیں ایمان اور عقیدہ پھر جنازہ اس واسطے نہیں ہویا کہ آپ نے بڑا امام کائنات ہے ہی کوئی نہیں دس صحابہ آندے رہے نبی پاک کے درود پڑھ کے درجات کی بلندی دی دعا کر کے جاندے رہے جنازہ نہیں پڑھیا گیا صحابہ اکرام نے دفن کیتا ہے فضل بن عباس نے سیدنا عبداللہ بن عباس نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے اندر اتاریا ہے جب آخری ہٹ لان لگے نا تے صحابی مغیرہ کہنے لگے تو یارو کھولو جو نبی علیہ السلام دا قدم صحیح نہیں انہوں قدم نو صحیح کر لئیے قدم صحیح کیتا گیا تے مغیرہ ہاتھ کھڑا کر کے آندے لوگوں گواہ بن جو میں آخری خوش نصیب ہوں جنہیں محبوب دے وجود نو ہاتھ لایا ہے ایک گل کی دینا تو واپس موڑے نا سیدنا انس و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو گیا نیا کہ میں تسی منڈی پائے ہو تسی تے گنڈا چکڑا پسند نہیں سو کر دے نبی پاک دے کہ میں منڈی پائے ہو انس فرماتا جدوں تقدیران گال باجن پھر تدبیران چل دیاں نہیں چل دیاں اتھے تقدیر گال با گئی ہے اسی تے نبی دے سارا کچھ قربان کرنے والے ساں لیکن آج تقدیر گال با گئی ہے ایک گل کی تے فاطمہ فرمانیاں نے جڑا غم نبی دی وفات دا میرے اوتے ٹٹیا ہے اگر دیناں دے اوتے اس غم نو پا دیتا جائے او غم دن جڑے نے او راتاں دے اندر تبدیل ہو جان چھ ماں فاطمہ
فاطمہ زندہ رہی ہیں نبی دی وفات تو بعد صحابیات فرماتی ہیں کسی ایک نے بھی فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا یہ فاطمہ دی حالت ہے آل پاک دی حالت ہے ہن دس میں جشن مناواں کہ میں نبی پاک واسطے دعاواں کراں نبی دی سنت نو اجاگر کراں اے تیرے سامنے میں رکھ دتی ہے بات اے مدینے دی حالت اور کیفیت ہے اب ایک چڑیاں لانا ہے چڑیاں او لانا ہے جڑیاں ہوا نال چلدیاں ڈگ جاندیاں کدی کھاڑیاں دے اندر کدی کتے جاندیاں نے یہ سچا محب رسول ہے چڑی لا اے والی جڑی قبر دے اندر بھی جائے گی تے حشر تے بھی جائے گی اے چڑی لا کے محبت دا ثبوت دے اے چڑی لا کے وڈ کے تے قدماں دے اندر سٹ دینا ہے تو اودا نام ہے پرکاش کے رسول ہاں نبی دی کیفیت دیکھ لا نبی پاک وفات تو پہلے بھی فرمانے ہیں الصلاۃ کو نماز کا خیال کرے تے نماز دی حفاظت کرے تے جتنے عاشق رسول نے انہاں ایک نماز پہلے بھی نہیں تے ادھر بھی انہاں کوئی نہیں یہ پڑھنی اللہ دی قسم ایسی محبت تو اسی پناہ چاہنے اللہ ایسی محبت تو پہلے سانو موت دے دے سانو ایسی محبت نہیں چاہیے اور یاد رکھیے بچہ پیدا ہویا نا کچھ ساتھ ہم دین لگنا آج تاریخ کی لیے 7 ستمبر ہے اکتوبر ہے آج دے دن پیدا ہے تے سال بعد جدوں پوری خوشی بنائی جاندی ہے کی آندے نے ذرا دسو کی آندے نے سال گرا تے اے بھی نبی دے سال پورے بعد بناتے نے تے کی اے بناندے پے ملاد منا رہے نے کہ سال گرا منا رہے نے تے سال گرا منانا کیڑا کام ہے کہ مسلماناں دا اسی بھی بڑے منانے ہیں پرسوں لگی نا بڑے لیڈر دی عمران خان دی پڑھیا ہی رہا حکومتاں چاریاں اتنا کرتی ہوتا کرتی برتھ ڈے یہودیاں دا انداز ہے اے انداز طریقہ یہودیاں دا احسان بعد خوشی منانا اللہ دی قسم میری محبت ہے آتی ہے ہر روز نبی نال محبت کر نبی دے طریقے تے چل کے نماز پڑھ وقت پڑھ وضو کر نبی دے طریقے تے چل کے عورت با پردہ رہے سیرت نبی جیسی اپناوے محبت کی دی ہے تو سان پر جلوس کر کے آنا ہوا میں سکا سچا عاشق رسول داڑھی تیرے منہ دے ہے کوئی نہیں آنا میں سچا عاشق رسول کانا عاشق رسول ہے جڑی سنت نال جانی ہے جڑی چنڈی نال جانی قبر دے اندر جڑی چنڈی حشر تے جانی ہے جڑی چنڈی قیامت والے دن نبی دے سامنے لا کے آنی ہے اب محبوب جی پھیر لو لوگی سب مولوی بھی آندے سن بلبٹے بھی آندے سن سب کچھ کہندے سن بیبیاں آندیاں سر مروالا ہے صاف کروالا ہے یہ تیری عمر نہیں اسی سارا کچھ برداشت کیتا محبوب تیرے پیچھے کیتا یا آئے کھڑے ایسے ہن تے حقدار بن دینا اولا کو سر پین دا ہن تے اسی حقدار بن دینا اولا کو سر پین دا یار محبت کرنی اللہ دا واسطہ دے کے کھانا کبھی سوچیا کر غور کریا کر صحابہ دی کیفیت کی ہے تو جناب روٹی پانی تے ڈگ جانا ہے قادر محبت دا دعویدار ہے نبی علیہ السلام سچی محبت کرو وفا کرو بنتے ہو وفادار وفا کر کے دل کو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے کرن دی اور وفا کہن دی اور ہے تو دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا اور تو غیر دی محبت نہیں کھو سکیا جے دلاں چوں اوہی دعائیں یا رسماں رواج ساڈے دلاں اندر پھردے نے غیر دیاں کٹ دے محبتاں میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا اور میں نبی دی بات سن کے کسے اور نہ ہو جا نبی دا چہرہ دیکھ کر کسے دوسرے حال دیکھا میرا ایمان نہیں جے گوارا کرتا یاد رکھ لو جیو غیرت دے نال مرو تے غیرت دے نال اور نہیں کم از کم بندہ نبی پاک دے سامنے قیامت والے دن جائے محبوب جی آج دکھ تکلیف آج دانا برداشت کیتا ہے تیرے پاس دے برداشت کیتا ہے اللہ سب سمجھن توفیق عطا فرمائے توفیق